Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. And today I have a book of English and it is of class 9th. I will teach you unit number 1, the Savior of Mankind. Before going to our lesson, I will explain you about the life of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that how he spent his days and nights in solitude and meditation in the cave of Hira. In this lesson, we will learn about the life of Arabs, what was the condition of Arabs before Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and what was their lifestyle before the advent of Islam. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب پہ کس طرح بت پرستی چھائی ہوئی تھی. لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بت بناتے اور اس کو خدا مانتے تھے، اور کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کا عقیدہ لڑکھڑانا شروع ہو گیا، اور وہ عقیدہ جس کو پروان چڑھتے ہوئے تقریباً 4000 سال کا عرصہ لگا. تو اس چیپٹر میں ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. Okay students, let's start our lesson. I will read for you paragraph number 1 and then we'll move to explanation. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Holy Prophet ﷺ was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. Okay students, now I will explain it in Urdu and will tell you difficult words and their meanings. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. Unparalleled mean unmatched, بے مثال جس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا. charm دلکشی اینڈ بیوٹی اور خوبصورتی، یعنی عرب کی جو سرزمین ہے وہ اپنی خوبصورتی اور دلکشی میں بے مثل ہے. ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس، ٹریکلیس مین بے سراغ، بے راہ، یعنی ایسے صحرا جو بہت زیادہ وسیع ہوتے ہیں جن میں کوئی راستہ نہ ملے. آف سینڈ ڈیونس، ریت کے ٹیلے. ان دا ڈیزلنگ ریز، ڈیزلنگ ریز مین چندیا دینے والی کرنیں. آف اے ٹراپیکل سن، ٹراپیکل مین ویری ہاٹ، تپتے سورج کی کرنیں. عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی ایک سرزمین ہے جس میں بہت تیز سورج کی کرنوں کی شعاعیں جو آنکھوں کو چندیا دیتی ہیں اور گمنام راستوں والے صحرا ہیں. اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ دا امیجینیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرس. اسٹاری اسکائی ستاروں بھرا آسمان. ایکسائٹیڈ مینس ابھارا، جوش بخشا. امیجینیشن تخیل. آف پوئٹس اینڈ ٹریولر شاعروں اور مسافروں کے. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو ابھارا. It was in this land that the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was born. یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. in the city of مکہ، شہر مکہ میں. which is about 50 miles from the Red Sea، جو بحیرہ احمر سے 50 میل کے فاصلے پہ واقع ہے. اس پیراگراف میں ہمیں عرب کی سرزمین جو ہے اس کی دلکشی اور خوبصورتی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح عرب میں جو ہے وہ صحرا بہت وسیع ہیں، سورج کی چندیا دینے والی کرنیں ہیں، اور اس کا ستاروں بھرا آسمان ہے جس کی وجہ سے شاعروں اور مسافروں کا جو تخیل ہے وہ ابھرا. اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ویئر از مکہ سچویٹڈ؟ سائڈ باکس میں کوشچن ہے. The answer will be Makkah is situated in the land of Arabia, about 50 miles from the Red Sea. Okay students, now we will move to paragraph number 2. I will read it out for you and then will explain. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam.
It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. Now I will explain it. The Arabs possessed a remarkable memory. Possessed mean मालिक होना, किसी चीज़ की मलकियत रखना. Remarkable हैरान कुन, memory यादाश्त. Eloquent mean फसी और बलीग लोग, ऐसे लोग जिनकी बात में क्लैरिटी पाई जाती हो, जिनकी बात में वजाहत हो. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अरब के लोग हैरान कुन यादाश्त या हैरान कुन हाफजे के मालिक थे और फसी और बलीग लोग थे. Their eloquence and memory found expression in their poetry. उनकी फसाहत और बलागत और उनके हाफजे के आसार उनकी शायरी में मिलते हैं. Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. हर साल उकास के मुकाम पर शायरी के मुकाबलों का इनेकाद होता था. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid. ये बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems. मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के बदले 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ. Without taking into account. Taking into account is a phrasal verb which means खातिर में ना लाना या शुमार ना करना. Short pieces मुख्तसर नज़मों को. मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के बदले 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ, छोटी नज़मों को खातिर में ना लाते हुए. एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली. कंपोज्ड मीन इशात, एक्सक्लूसिवली खसूसी तौर पर, बाय पोइट्स बिफोर द प्रोमलगेशन. प्रोमलगेशन मीन आमद ऑफ इस्लाम, इस्लाम से पहले. यानी मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के बदले 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ, छोटी नज़मों को खातिर में ना लाते हुए, और उन सब की इशात इस्लाम से कबल शोरा की होंगी. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language. Wonder mean हैरत. ये कोई मामूली हैरत की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान को चुना for his final dispensation, अपने आखिरी सहीफ़े की हिफाजत के लिए, and the preservation of his word, और अपने अल्फाज की हिफाजत के लिए. ये कोई मामूली हैरत की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी अहकाम की इशाअत और हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को चुना. Okay students, now we will sum up this paragraph and we have a question in the side box. What type of competition was held at Ukaz? यानी उकाज में किस किस्म के मुकाबले का इनकाद होता था. तो we can answer like this. A poetical competition was held at Ukaz. यानी उकाज के मुकाम पर शायरी के मुकाबलों का इनकाद होता था. इस पैराग्राफ में हमें अरब के लोगों की जहानत के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि किस कदर फसी और बलीग लोग थे, किस कदर उनकी बात में क्लैरिटी थी, वजाहत पाई जाती थी. और मज़ीद इस पैराग्राफ में हमें अरबी ज़ुबान की अहमियत के बारे में बताया गया है कि ये कोई मामूली हैरत की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी सहीफ़े की हिफाजत के लिए, अपने आखिरी अल्फाज या अहकाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को चुना. Okay students, now we will move to paragraph number 3. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a prophet from among themselves who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith. I will explain it. In the 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में mankind stood on the verge of chaos. Verge mean दहाना, किनारा. It's mean edge of chaos, तबाही. It's mean अफरा तफरी. You can say अफरा तफरी. 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पे खड़ी थी. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow, यूं दिखाई देता था कि जिस तहजीब को परवान चढ़ते हुए 4,000 साल लगे, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, अचानक से लड़खड़ाना शुरू हो गई. यानी 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पे खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि जिस तहजीब ने परवान चढ़ने में 4,000 साल लगाए हैं, डगमगाना शुरू हो गई है या लड़खड़ाना शुरू हो गई है. एट दिस पॉइंट इन टाइम, और इसी वक्त अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला ने रेज्ड, खमीर उठाया या पैदा किया, अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से
ایک پیغمبر who was to lift the humanity, جن کا مقصد انسانیت کو اٹھانا تھا from their ignorance, ان کی جہالت سے into the light of faith, ایمان کی روشنی کی طرف. یعنی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایسے پیغمبر کا خمیر اٹھایا جن کا مقصد انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا تھا. یعنی اس پیراگراف میں ہمیں 5ویں اور 6ٹھی صدی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح عرب کے لوگ جو تھے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑے تھے اور ان کا جو عقیدہ 4000 سال پرانا تھا اچانک سے لڑکھڑانا شروع ہو گیا. اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسے پیغمبر کا خمیر اٹھایا, ایک ایسا پیغمبر پیدا فرمایا جن کا مقصد انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا تھا. Okay, now you can see paragraph number 4. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation in the cave of Hira. He used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہوئے, he spent most of his time in solitude. solitude mean تنہائی, خلوت, and meditation اور غور و فکر. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 38 برس کے ہوئے تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. in the cave of Hira, غار ہیرا میں. he used to retire with food and water, آپ کھانا اور پانی ساتھ لے جاتے تھے. and spend days and weeks, اور کئی ہفتے اور دن in remembrance of Allah Almighty, اللہ تعالیٰ کی یاد میں. Now we will move to paragraph number 5. The period of waiting had come to close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with prophethood. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. Now we will move to explanation. The period of waiting had come to a close. یعنی انتظار کا لمحہ ختم ہو چکا تھا یا قریب آ چکا تھا. His heart was overflowing. Overflowing means سرشار ہونا. With profound compassion, انتہائی شدید یا گہرا. profound کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں compassion for humanity, جذبہ یعنی ہمدردی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کی ہمدردی سے سرشار تھا یا انسانیت کی ہمدردی کے لیے چھلک رہا تھا. He had a pressing urge. Pressing urge means شدید خواہش. To eradicate, خاتمہ کرنا تھا. Wrong beliefs, غلط عقائد کا. Social evils, سماجی برائیوں کا. Cruelty, ظلم کا. اور and injustice اور ناانصافی کا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کیا تھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش غلط عقائد کا خاتمہ, سماجی برائیوں کا خاتمہ, ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ تھی. The moment had arrived, وہ لمحہ قریب آ چکا تھا. When he was to be bestowed with prophethood. bestowed میں مطلب سرفراز کرنا, عطا کرنا. یعنی وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. One day when he was in the cave of Hira, جب آپ ایک دن غار ہیرا میں تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا. یعنی وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. Read in the name of the Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and the Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. Read in the name of the Lord, تیرا پروردگار یا اپنا پروردگار. who created, جس نے پیدا کیا. یعنی پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. created man from a clot of congealed blood. clot mean لوتھڑا, congealed mean جمع ہوا, congealed blood جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. یعنی پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا اور جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. Read, and the Lord is most bountiful. پڑھ تیرا پروردگار بڑا کریم ہے.
who taught the use of the pen, جس نے قلم سے علم سکھایا, taught man that which he knew not, اور وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس پیراگراف میں ہمیں پہلی وحی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں خلوت میں تھے تو کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان آیات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. نیکسٹ پیراگراف نمبر 6. The flow of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim oneness of God, Tawheed, and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith and divine bliss. The flow of the divine message which continued for the next 23 years had begun. Flow min nuzul ya silsila, divine message وحی ربانی کا which continued for the next 23 years, جو اگلے 23 برس تک جاری رہا, شروع ہو چکا تھا. یعنی وحی کا نزول شروع ہو چکا تھا جو کہ اگلے 23 سال تک جاری رہا. اینڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ارائزن. ارائزن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے کھڑا ہونا, یعنی اسٹینڈ لینا. ٹو پروکلیم, اعلان کرنا, پرچار کرنا, کھلم کھلا اعلان کرنا. وننس آف گاڈ, توحید, اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدت اور نسل انسانی کے اتحاد کا اعلان کیا. ہز مشن واز ٹو ڈسٹروائے دا نیکسس آف سپرسٹیشن. نیکسس آف سپرسٹیشن اوہام پرستی, یعنی ایسا عقیدہ جو ہمارے خیالات پہ مبنی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اوہام پرستی کا خاتمہ تھا, اگنورنس جہالت کا خاتمہ تھا, اینڈ ڈس بلیف اور غلط عقائد کا خاتمہ تھا. سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف, اور اس کی جگہ ایک اعلیٰ معیار زندگی, یعنی زندگی کے لیے ایک عظیم تصور قائم کرنا تھا. اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس, اور انسان کو ایمان اور خدا کی نعمتوں کی روشنی میں لانا تھا. Okay students, now we will sum up this paragraph as we have already discussed about the first revelation, and in this paragraph it is told that how Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam proclaimed the oneness of God after first revelation. اس پیراگراف میں ہمیں کس بارے میں بتایا گیا ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا توحید کا اعلان کیا, کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اتحاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. Okay students, now we have a question in the side box. What was the mission of رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith and divine bliss. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا توہمات پرستی کا خاتمہ, جہالت کا خاتمہ, اور جتنے بھی غلط عقائد تھے معاشرے میں ان سب کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک اعلیٰ معیار زندگی, یعنی زندگی کا ایک عظیم تصور قائم کرنا, اور انسانیت کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کے ایمان کی روشنی میں لانا تھا. Okay, now we will move to paragraph number 7. I will read it out. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. On one occasion, they sent a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wasallam, kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words: "My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left hand, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in this attempt." Okay students, let's move to explanation. Since this belief was threatening mean خطرہ لاحق ہونا, کسی کو دھمکانا, threat دھمکی دینا. their dominance غلبہ in the society معاشرے میں, چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا. the pagan Arabs started to mount pressure مطلب دباؤ ڈالنا, on the رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his followers means پیروکاروں. the pagan Arabs mean کفار مکہ یا عرب کے جو کفار تھے,
یعنی عرب کے کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. They wanted them to renounce کا مطلب ہوتا ہے باز رکھنا, to stop their cause and take to idol worshipping. اور وہ چاہتے تھے کہ آپ اپنے مقصد کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لیں, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لیں. On one occasion, ایک موقع پہ they sent a delegation mean وفد, it's mean a group of people to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, kind and caring uncle ابو طالب. ایک موقع پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق اور مہربان چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. they told him to restrain مطلب روکے رکھنا, باز رکھنا, the رسول صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. یعنی ایک دفعہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کی طرف ایک وفد بھیجا. انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈائلیما, یعنی اپنے آپ کو مشکل صورتحال میں پا کے. ڈائلیما مین دوہری کشمکش یا مشکل صورتحال میں پا کے. He sent for his nephew and explained to him the situation. انہوں نے اپنے بھتیجے کو پیغام بھیجا اور صورتحال کی وضاحت کر دی. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. Memorable words mean یادگار الفاظ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. My dear uncle, میرے پیارے چچا جان, if they put the sun in my right hand and the moon in my left hand, اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں, even then I shall not abandon mean باز رہنا, روکے رہنا, رکے رہنا. The proclamation پرچار اعلان of oneness of Allah یعنی توحید. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرے پیارے چچا جان, اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تو بھی میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے پرچار سے یا توحید کے اعلان سے باز نہیں آؤں گا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in this attempt یا in the attempt. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یا تو میں اس دین کو قائم کر کے رہوں گا یا پھر اس کوشش میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا. Now let's summarize up this paragraph. In this paragraph we are told about the condition of pagan Arabs. How did they threat Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam to restrain him from preaching Allah Almighty's message. But Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam responded in strong words that impressed his uncle. We have a question. Why did the pagan Arabs send a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wasallam uncle? یعنی عرب کے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل یعنی چچا کی طرف ایک وفد کیوں بھیجا؟ They sent a delegation to restrain him from preaching Allah Almighty's message. یعنی انہوں نے ایک گروہ کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تبلیغ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان سے باز رکھ سکیں. Now we will move to paragraph number 8. I will read it out. The Rasul sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, "Son of my brother, go thy way, none will dare touch thee. I shall never forsake thee." The Rasul sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس قدر متاثر ہوئے with his nephew's firm determination آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اپنے بھتیجے کے اتنے پختہ عزم سے that he replied کہ آپ نے جواب دیا son of my brother میرے بھائی کے بیٹے یعنی میرے بھتیجے go thy way اپنے راستے پر چلو none will dare touch thee کوئی تمہیں چھونے کی جرت نہیں کر سکتا. dare mean جرت کرنا. I shall never forsake thee. forsake کا مطلب ہے اکیلا چھوڑنا, تنہا چھوڑنا, alone. میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. Okay students, now we have to read paragraph number 9. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him, imbued with divine guidance and firm resolve. The Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He was also a driving force behind the Arabs' conquest, which have created an everlasting impression on human history. No wonder he is universally acknowledged as
the most influential figure in history, in the word of Michael Hart, a great historian. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing in new faith and establishing the religious practices. In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. Now we will move to explanation. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چل پڑے جس راستے کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے کیا تھا. imbued with divine guidance, imbued مطلب سرشار ہونا, with divine guidance ایسی رہنمائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہو, and firm resolve اور پختہ عزم. the رسول صلی اللہ علیہ وسلم encountered مطلب مقابلہ کیا, سامنا کیا, all the challenges with grace and dignity یعنی باوقار طرز عمل سے, with grace and dignity باوقار طرز عمل سے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چل پڑے جس راستے کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور پختہ عزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور باوقار طرز عمل سے مقابلہ کیا. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. In no time بہت کم وقت میں, he elevated مطلب رتبہ بلند کیا یعنی اونچا کیا, man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. spiritual مطلب روحانی لحاظ سے بھی اور worldly domains اور دنیاوی لحاظ سے بھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم وقت میں انسان کو بلند ترین سطح پر سرفراز فرمایا. He was also a driving force behind the Arab conquests. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب فتوحات کے پیچھے ایک اصل طاقت مانا جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک طاقت تھے, which have created جس نے پیدا کیا an everlasting مطلب نہ ختم ہونے والا یا ہمیشہ قائم رہنے والا. impression on human history یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی فتوحات کے پیچھے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل طاقت تھے جو انسانی تاریخ پر ایک نہ ختم ہونے والا یعنی ایک لازوال تاثر پیدا کرتی ہے. نو ونڈر, اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ, یونیورسلی ایکنالجڈ پوری دنیا میں تسلیم کیا جانا. ایکنالجڈ مین تسلیم کرنا, مانا جانا. ایز دا موسٹ انفلوئنشیل فگر, بااثر شخصیت ان ہسٹری, تاریخ میں. یعنی کہ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں ایک بااثر شخصیت مانا جاتا ہے. ان دا ورڈ آف مائیکل ہارٹ, مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں, اے گریٹ ہسٹرین جو ایک مورخ دان تھا یعنی تاریخ دان تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam, theology of Islam مطلب مذہبی علم, theology mean مذہبی علم, responsible mean ذمہ دار, its main ethical and moral principle, ethical mean اخلاقی, principles اصول. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح سے یعنی اسلام کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں کے لیے ذمہ دار تھے. ان ایڈیشن اور اس کے علاوہ he played a key role in proselytizing the new faith. proselytizing مطلب ایک نیا دین قائم کرنا, ایک ایسا دین قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں آپ کو ایک کلیدی کردار حاصل ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے دین کو قائم کرنے میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا. اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز, اور اپنے جو مذہبی مشق تھی, مذہبی جو ہماری رسومات تھی ان کو قائم کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم کردار ادا کیا. ان فیکٹ ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ, حقیقت میں عرب کی فتوحات کے پیچھے ہی may well rank as the most influential political leader of all time. یعنی عرب کی فتوحات کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ٹائم یعنی ہر وقت ایک بااثر سیاسی شخصیت مانا جاتا ہے.
The Arab conquests of the 7th century have continued to play the important role in the human history down to the present day. Conquests mean फतुहात, फतह, down to the present day, आज तक, आज के दिन तक, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहम किरदार अदा किया दीन की इशाअत में। और फिर क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर ज़माने में एक बासर शख्सियत माना जाता है, और अरबों की 7वीं सदी की फतुहात आज तक इंसानी तारीख में अपना एक अहम किरदार अदा करती हैं। Okay, I will explain you. In this paragraph, we are told about the political life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Michael Hart says that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is acknowledged as most powerful and influential figure in history till to the present day for all the Muslims. यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की फतुहात के पीछे एक अहम सियासी शख्सियत माना जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जो आज तक जो है दुनिया में तमाम मुसलमानों के लिए बाअसर शख्सियत हैं। Okay students, now we will move to paragraph number 10, and it is last paragraph of this chapter. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. Indeed, his life is a perfect model to follow. In reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha said, his morals and characters are an embodiment of the Holy Quran. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. O Nabi, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch. Now I will explain it in Urdu. Such a thorough transformation. Thorough transformation means jamia tabdili, alteration of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, यानी मुआशरे की इस कदर जामिया तब्दीली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर ईमान, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत से मोहब्बत, एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज करैक्टर. नोबिलिटी ऑफ हिज करैक्टर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीमुशान सीरत, यानी माशरे की इस कदर जामिया तब्दीली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर ईमान, इंसानियत के लिए मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीमुशान सीरत की वजह से है. Indeed, his life is a perfect model to follow. दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पैरवी के लिए एक कामिल नमूना है. इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में एक हज़रत आयशा से सवाल किया गया. हज़रत आयशा सैड, जिसके जवाब में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या कहा, हिज मोरल्स एंड करेक्टर्स आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान. एम्बॉडीमेंट मीन अमली मुजस्मा, यानी जिंदा मिसाल. यानी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना और सीरत जो है वो कुरान पाक की एक जिंदा मिसाल है. द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इन द होली कुरान इज़, यानी नूए इंसानी को बचाने वाला, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आखिरी अल्फाज कुरान पाक में यूँ बयान किए गए, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा. ओ नबी, श्योरली मीन यकीनन, वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, हमने आपको गवाह बना के भेजा, एंड एज अ बियरर ऑफ गुड न्यूज़, यानी खुशखबरी सुनाने वाला, एंड एज अ वार्नर, और ख़बरदार करने वाला, एंड एज द वन इन्वाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन, और अल्लाह ताला की इजाज़त से उसकी तरफ बुलाने वाला, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और एक चिराग की हैसियत से. यानी कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आखिरी अल्फाज यूँ बयान हुए कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाह बना के भेजा, आपको खुशखबरी सुनाने वाला और ख़बरदार करने वाला बना के भेजा, और अल्लाह ताला की इजाज़त से उसकी तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, और एक चिराग की हैसियत से भेजा. Okay students, I hope you learned a lot from this lesson about the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that how he spent his time and encountered the challenges. It is also moral lesson for us that we should not give up our task due to tough time. यानी इस सबक में हमने
کیا پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، بہت مشکلات کا بھی سامنا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اپنا مقصد ترک نہیں کیا۔ Students, we have discussed the unit in detail. Now we are going to move towards unit related and comprehension question answers. I have easy and comprehensive wording for you which will help you to understand the answers easily. So let's start with the name of Allah. Where is Makkah situated? Makkah is situated in Saudi Arabia, which is about 50 miles from the Red Sea. یعنی مکہ سعودی عرب میں واقع ہے جو کہ بحیرہ احمر سے 50 میل دور ہے۔ Come towards question number 2. What type of competition was held at Ukaz? یعنی اکاز کے مقام پر کس قسم کے مقابلے کا انعقاد ہوتا تھا؟ تو the answer will be poetical competition was held at Ukaz every year. یعنی اکاز کے مقام پر ہر سال شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا۔ Now you can see I have question number 3. What was the mission of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا؟ The mission of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم was to destroy the nexus of superstition and besides this his mission was to preach of Islam and Tawheed and also the unity of mankind. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ جتنے بھی غلط عقائد ہیں ان سب چیزوں کو ختم کر کے اس کی جگہ آپ اسلام اور توحید کا اعلان کریں، اور انسانیت کے اتحاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انتہائی کوشش کی۔ Question number 4 ہے Why did the pagan Arab send a delegation to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم uncle؟ یعنی عرب کے کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی طرف ایک گروہ کیوں بھیجا، ایک وفد کیوں بھیجا؟ The answer is the pagan Arab sent a delegation to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم uncle to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی طرف عرب کے کفار نے اس لیے وفد بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے۔ Okay, now we will move to comprehension question answers. We will start from question number 1. What type of land Arabia is? عرب کی سرزمین کس قسم کی ہے؟ Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes and the dazzling rays of a tropical sun. یعنی عرب کی سرزمین اپنی خوبصورتی اور دلکشی میں بے مثل ہے اور اس میں بے سراغ صحرا ہیں اور سورج کی چندیا دینے والی کرنیں ہیں۔ Now we will see question number 2. Why was the Holy Quran sent in Arabic؟ یعنی عربی زبان میں قرآن کریم کو کیوں نازل کیا گیا؟ The Holy Quran was sent in Arabic as it is comprehensive and vast language. یعنی قابل فہم زبان تھی۔ It is the language of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی۔ It is also the language of eloquence اور یہ فصاحت و بلاغت کی زبان تھی، یعنی اس میں کلیئرٹی پائی جاتی تھی، عرب کے لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ Question number 3. For which ability were the Arabs famous؟ یعنی عرب اپنی کس خوبی کی وجہ سے مشہور تھے؟ The Arabs were famous for their remarkable memory and ability of eloquence. یعنی اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے مشہور تھے، اپنی باتوں میں وضاحت کی وجہ سے مشہور تھے اور اپنی یادداشت کی وجہ سے۔ They were brave and warrior. یعنی وہ بہت بہادر تھے اور جنگجو تھے۔ Warriors mean جنگجو۔ Okay, next we have question number 4. What was the condition of mankind before the رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی عرب کے لوگوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا انسانیت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا حالت تھی؟ Mankind stood on the verge of chaos. انسانیت تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی۔ It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. یعنی وہ تہذیب جس کو پروان چڑھتے ہوئے 4,000 سال لگے اچانک سے لڑکھڑانا شروع ہو گئی یا ڈگمگانا شروع ہو گئی۔ Next question number 5. Why did the رسول صلی اللہ علیہ وسلم stay in the cave of Hira؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں کیوں قیام فرماتے تھے؟ The رسول صلی اللہ علیہ وسلم stayed in the cave of Hira for solitude and meditation. یعنی خلوت کے لیے اور غور و فکر کے لیے قیام فرماتے تھے in remembrance of Allah Almighty، تاکہ وہ اکیلے میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکیں۔ Question number 6. What was the first revelation؟ یعنی پہلی وحی کیا تھی؟
پہلی وحی کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجی؟ ریڈ ان دا نیم آف دی لارڈ ہو کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف congealed blood. Read and the Lord is most bountiful who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. یعنی پہلی وحی کیا بھیجی حضرت محمد سے نازل ہوئی کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ تیرا پروردگار بڑا کریم ہے، اور اس نے قلم سے علم سکھایا، اور وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. کون؟ مطلب انسان نہیں جانتا تھا. The last question is second last question is why did the pagan Arabs threaten the Rasul sallallahu alaihi wasallam uncle? The pagan Arabs threatened the Rasul sallallahu alaihi wasallam uncle because the belief of Tawheed was threatening their dominance in the society. یعنی کفار عرب نے کیوں دھمکی دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو؟ تو وہ اس لیے دی کیونکہ جو توحید تھی اور جو عقیدہ توحید تھا وہ کفار عرب کے لیے معاشرے میں خطرہ پیدا کر رہا تھا. Now we will move to last question and question number 8. What did حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ say about the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی حضرت عائشہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت عائشہ said about the life of the حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم that his morals and characters are embodiment of the ہولی قرآن. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم کا عملی مجسمہ ہے. Okay students, now we will move to question number 8 and it is last question. What did حضرت عائشہ say about the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی حضرت عائشہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت عائشہ said about the life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم that his morals and characters are embodiment of the holy Quran. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کا عملی مجسمہ ہے. Okay student, I hope the wording is comprehensive and easy and you have got it.